اس کے شعر زبان زدِ عام ہے کہ ملتان کی دھرتی کا ساگر صدیقی کون تھا؟ اچھا یہ دس اپنا ساگر صدیقی نو نہیں جانتا؟ پہلے جانتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے۔ جالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں شام ہو گیا۔ تو ساگر صدیقی کو نہیں جانتے؟ جانتا ہوں، وہ کون تھے؟ بھائی ہے میرا۔ اچھا کیا نام ہے؟ اور ساگر صدیقی کو جانتے ہو؟ شعر تو سنا کوئی۔ یہ سناؤ۔ اچھا ہم پوچھا کر کے اس کی یاد میں آئے، ہم پوچھا کر کے اس کی یاد میں آئے، جب زندگی رہ گئی تو ساگر صدیقی کو جانتا ہے؟ ساگر صدیقی صاحب مجھے شعر تو ویسے یاد ہے، وہ کیا پرلو والے ملک کا بول۔ ہاں وہ بتا دے، بتا۔ ارے ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کا نام تھا، واہ واہ واہ، کتنی میری ڈوبی تھی وہاں جہاں پانی کم تھا۔ ساگر صدیقی کو جانتے ہو؟ بالکل جی، سنا ہے نام، بہت ویری نائس آدمی ہے، اچھے آدمی ہے۔ واہ۔ کون سوتا ہے قبر میں کسی کے ساتھ، یہ زندگی تھی ختم ہو گئی زندگی کے ساتھ۔ ویورز، یو آر واچنگ سین نیوز، آپ کے اپنے من پسند پروگرام سین مست ہے کے ساتھ طارق فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے ساغر صدیقی کی زندگی سے جڑے کچھ واقعات، کچھ ان کہی کہانیاں، کچھ ان ٹولڈ سٹوریز۔ ساغر صدیقی کے شب و روز سے آپ کو آگاہ کریں گے، کس طرح ٹریجڈی کی کوکھ سے ایک بڑا ادب جنم لیتا ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ کو بتائیں گے کہ ملتان کی دھرتی کا ساغر صدیقی کون تھا۔ اور وہ صاحب دیوان تو نہیں تھا، مگر اس نے جتنی بھی شاعری کی اس کا اثر آج تک باقی ہے، اس کے شعر زبان زدِ عام ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سین نیوز۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ یہ شعر ہے عظیم شاعر ساغر صدیقی کا، جسے ساغر درویش بھی کہا جاتا ہے۔ دھول اور مٹی سے اٹا ہوا چہرہ، بکھرے الجھے ہوئے بال، میلا کچیلا پھٹا پرانا لباس، اور سارا دن لاہور کی سڑکوں پر کسی بے چین روح کی طرح بھٹکتا رہتا تھا، اور رات کو داتا صاحب کے پاس کسی فٹ پاتھ پر اپنی تنہائی کو اوڑھ کر سو جاتا تھا۔ یہ ہیں شب و روز عظیم شاعر ساغر صدیقی کے۔ کئی فلم ساز اور ادبی لوگ ساغر کی تلاش میں رہتے تھے کہ شاید کوئی ایسا شعر سننے کو مل جائے جو زبان زدِ عام ہو جائے، یا پھر کوئی ایسی غزل جو بعد میں گیت کا روپ دھار لے، اور وہ اکثر کسی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا مل بھی جاتا، نشے میں دھت، اپنے آپ میں گم۔ اس کے سامنے سکوں کا ڈھیر ہوتا تھا، ہر ملنے والے سے یہی کہتا کہ یہ سکے تو گن دو۔ کوئی پوچھتا کہ ساغر صاحب آپ یہ سکے خود کیوں نہیں گن لیتے؟ تو وہ خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا کہ ساغر تو گنتی بھول گیا ہے، اس لیے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ ایک بار ایک مشہور فلم ڈائریکٹر اور فلم ساز انور کمال پاشا نے ساغر صاحب سے ایک گیت لکھوایا اور ان کو بدلے میں 500 روپے دیے۔ ساغر صاحب نے کہا اتنے سارے نوٹ میں کہاں رکھوں گا، ایسا ہے کہ میں آپ سے روزانہ 5 روپے لینے آ جایا کروں گا۔ جب ان کو زبردستی کر کے وہ 500 روپے دیے گئے تو انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے وہ فقیروں اور درویشوں میں بانٹ دیے۔ ساغر صدیقی نے ہی کہا تھا کہ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ اور ساغر ایک درویش صفت انسان تھے، انہوں نے کہا تھا ہم فقیروں کی صورت پہ مت جا، ہم کئی روپ دھار لیتے ہیں، زندگی کے اداس لمحوں کو مسکرا کر گزار لیتے ہیں۔ ہر شاعر کے پیچھے ٹریجڈی موجود ہوتی ہے۔ ٹریجڈی ادب کے حوالے سے ایک ابدیت کا امکان رکھتی ہے، جتنا بڑا المیہ اتنا بڑا ادب تخلیق ہوتا ہے، اور اس کا اثر بھی صدیوں پر محیط ہوتا ہے۔ ساغر صدیقی صاحب کی زندگی شروع سے ہی دکھوں اور المیوں کا شکار رہی ہے۔ انہوں نے جو شاہکار نظمیں اور غزلیں تخلیق کی، اس کے بدلے میں انہیں سوائے شراروں کے اور کچھ نہ مل سکا۔ انہوں نے یہ دکھ اور عذاب سہ کر
جو شاعری تخلیق کی، جو نغمے تخلیق کیے، اس سے اردو شاعری کے گلشن میں بہار آ گئی۔ اپنے ٹوٹے بازو کو کالی چادر میں چھپائے وہ زندہ دلانے لاہور کے درمیان پھرتا رہا، مگر کوئی زندہ دل اس کا پرسان حال نہ ہوا۔ وہ گلوکار جنہوں نے اس کے نغمے گا کر لاکھوں کمائے، اور وہ فلم ساز جنہوں نے اس کے گیتوں کی بدولت شہرت حاصل کی، وہ بھی اسے دیکھ کر کنی کترانے لگے۔ آخر کار اس نے خود کو نشے میں ڈبو لیا، اور اس شاعر نے کہا تھا، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ یہ عظیم شاعر خون تھوکتا، اپنے لاغر اور بیمار جسم کو گھسیٹتا، آخر کار 1974 کو اس دار فانی سے کوچ کر گیا، اور اس کی لاش موہنی روڈ کے پاس ایک فٹ پاتھ سے ملی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملتان کی دھرتی کا ساغر صدیقی کون تھا۔ ایک درویش صفت آدمی جو اپنی غربت اور افلاس کی وجہ سے اپنی ایک کتاب بھی نہ چھپوا سکا، اور اپنے عہد میں اپنی شناخت بھی نہ کروا سکا، اور اس کی شاعری آج بھی سگریٹ کے پنوں اور پرانے کاغذوں میں پائی جاتی ہے۔ ملتان کے علاقے جمال پورہ کا رہنے والا ایک عظیم شاعر مقبول تنویر۔ مقبول تنویر ایک عظیم شاعر جو اپنے عہد میں وہ مقام نہ پا سکا جس کا وہ مستحق تھا، مگر اپنی خاموشی اور گمنامی میں وہ اتنا کچھ کہہ گیا کہ اس کی باز گشت آج تک ادبی حلقوں میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ مقبول تنویر نے کہا تھا، ہے میری تباہی میں درختوں کی بھی سازش، ورنہ یوں اجڑ جانے کا موسم تو نہ تھا، ایک بار مجھے دیکھ کے کیوں پھیر لی نظریں، ایک بار مجھے دیکھ کے کیوں پھیر لی نظریں، انسان تھا میں، اخبار کا کالم تو نہیں تھا۔ ناظرین، ابتدا سے انتہا تک کا سفر دراصل کرب کا سفر ہے۔ جینیس آدمی کا کرب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت سے آگے کا انسان ہوتا ہے، اس لیے معاشرے میں مسفٹ ہوتا ہے۔ مقبول تنویر اپنی بے ثمر خواہشوں اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کے ساتھ جس کرب سے گزر رہا تھا، اس کو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے کرب کا اظہار اپنی تخلیقی صلاحیتوں میں بار بار کر رہا تھا۔ اس کے تیکھے اور نکیلے شعر معاشرے کا اجتماعی ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ میں شب کے دریچے میں کھڑا سوچ رہا تھا، میں شب کے دریچے میں کھڑا سوچ رہا تھا، فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے کس ماں نے جنے۔ مقبول تنویر لمحوں کی نوکیلی کرچیوں میں صدیوں کا کرب ڈھالتا رہا۔ اس کی ایک شہرہ آفاق غزل کے چند شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اپنے کردار سے آری ہوں میرے ساتھ نہ چل، میں تو خود آپ پہ بھاری ہوں میرے ساتھ نہ چل، سانپ کی طرح سے میرا ساتھ تجھے ڈس لے گا، میں تو بدنام شکاری ہوں میرے ساتھ نہ چل۔ اور مقبول تنویر نے یہ بھی کہا تھا کہ زندگی تک کو میں داؤ پہ لگا دیتا ہوں، میں خطرناک جواری ہوں میرے ساتھ نہ چل، میرے محسن مجھے قارون کا خزانہ نہ سمجھ، میرے محسن مجھے قارون کا خزانہ نہ سمجھ، میں تو در در کا بھکاری ہوں میرے ساتھ نہ چل، تجھ سے برہم ہی نہ ہو جائے کہیں تیرا خدا، تجھ سے برہم ہی نہ ہو جائے کہیں تیرا خدا، میں تو شعلوں کا پجاری ہوں میرے ساتھ نہ چل۔ ناظرین، جب معاشرہ شاعر کو جینے کا حق دینے سے انکار کرتا ہے تو وہ تنہائی اختیار کر لیتا ہے اور حالات سے فرار اختیار کرتا ہے تاکہ اپنا مزار خود تراش سکے۔ مقبول تنویر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب اسے لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا تو اس نے اپنی ناکام حسرتوں کو نشے میں ڈبو کر حالات سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، اور آخر کار 1974 کو وہ دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا۔ اور اس کے بارے میں منو بھائی نے ایک کالم لکھا کہ حسین روحی کی وادی کا سہاگ شاعر۔ مقبول تنویر نے کہا تھا، اب میرے خدا کوئی جہنم نہ دکھانا، پہلے ہی میری زیست ہے پاداش کی مانند، مقبول کا گھر پوچھ بھی لوگے تو کہیں گے، مقبول کا گھر پوچھ بھی لوگے تو کہیں گے، رستے میں پڑا ہوگا کسی لاش کی مانند۔
नाजरीन, ये थी एक अनकही कहानी कि मुल्तान का सागिर सदीकी किस तरह अपने अलमनाक अंजाम को पहुंचा, और इस तरह की बहुत सारी कहानियां देखने के लिए स्टे ट्यून टू सीन न्यूज़। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।